اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مدرسہ فاطمیہ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔ قواعد و ضوابط کلاس 5ویں سے لیڈیز تک کے لیے طلباء و طالبات کو کورس دیے جا چکے ہیں۔ کتاب میں دیے گئے تصدیق نامے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ریکارڈنگز اپلوڈ کی جائیں گی جس کا لنک واٹس ایپ گروپ پر شیئر کیا جائے گا۔ چیپٹر سے متعلق کوئز کے سوالات بھی دیے جائیں گے جس کے لیے طلباء و طالبات کو 24 گھنٹے کا وقت دیا جائے گا۔ گروپ پر روزانہ ایک بونس کا سوال بھی دیا جائے گا۔ کوئز کے جوابات مسلسل 3 دن نہ دینے پر نام گروپ سے خارج کر دیا جائے گا۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ عنوان ہمارا باجماعت نماز ہے، اور باجماعت نماز اسلام کا ایک اہم موضوع ہے اور ایک بڑی ہی خوبصورت چیز ہے جو اسلام نے ہمیں دی ہے۔ باجماعت نماز یعنی ایک ساتھ نماز پڑھنا۔ اسلام میں یہ تاکید ہے کہ مسلمان 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرے، اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جماعت 2 افراد پر مشتمل ہو، یعنی ایک شخص آگے کھڑا ہو جائے امام بن کر، پیش نماز بن کر، اور ایک شخص پیچھے کھڑا ہو جائے، یا 2000 یا 2 لاکھ افراد ہو۔ ہاں، ثواب میں ظاہر ہے کہ فرق پڑتا ہے، لیکن 2 افراد الگ الگ نماز پڑھیں فرادہ، اور 2 افراد مل کر جماعت نماز پڑھیں کہ ایک آگے کھڑا ہو جائے اور ایک پیچھے کھڑا ہو جائے، ایک نماز پڑھائے اور ایک نماز اس کے پیچھے پڑھے، یہ 25 ٹائمز بہتر ہے اور ثواب 25 گنا بڑھ جاتا ہے۔ جو شخص آگے بڑھ کر نماز پڑھا رہا ہوتا ہے اسے امام کہتے ہیں، جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں اسے ماموم کہتے ہیں۔ ماموم، امام کے پیچھے پڑھنے والا، میم الف میم واو میم، ماموم کہتے ہیں، یا بعض آسان الفاظ میں مقتدی بھی کہتے ہیں کہ اقتداء کر رہا ہے، اس کی پیروی کر رہا ہے۔ دنیاوی معاملات میں جو آدمی قوم کی امامت کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی دینوی امور کی باریک بینیوں میں خیال رکھے۔ اسی طرح جیسے کوئی پریزیڈنٹ ہے، کوئی صدر ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، وزیر اعظم ہے، تو جس طرح سے اس کے پروٹوکولز ہوتے ہیں اور اس کو اپنے طریقے کو فالو کرنا ہوتا ہے، اپنی سیٹ کے اعتبار سے اس کو خیال رکھنا ہوتا ہے، اسی طرح امام کے بھی کچھ شرائط ہیں۔ ہر شخص آگے بڑھ کے نماز نہیں پڑھا سکتا۔ ہر شخص کو اسلام نے اجازت نہیں دی ہے کہ ہر شخص آگے کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھانا شروع کر دے، بلکہ کچھ شرائط ایسی ہیں کہ جو آگے بڑھ کر نماز پڑھانے والے کے لیے ضروری ہیں، اور اگر کوئی پیچھے پڑھنے والا شخص وہ شرائط اس میں نہ پائے تو وہ نماز پیچھے نہیں پڑھ سکتا۔ مثال کے طور پر اگر آگے نماز پڑھانے والا ایک نابالغ بچہ ہے تو نابالغ بچے کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک عورت ہے تو عورت کے پیچھے مرد نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح نماز پڑھانے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی قرأت بالکل ٹھیک ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے نماز کے بیسک مسائل سے آگاہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی نماز پڑھانے کے لیے آ جائے، اس سے جب مسئلہ پوچھا جائے تو وہ خود کنفیوز ہو کہ نماز کے کیا مسائل ہیں۔ تو جو بیسک مسائل ہیں اس کو نماز کے معلوم ہو تو عام طور پہ ہر مومن کو پتہ ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن بہرحال باقی چیزوں میں یہ ضروری۔ اسی طرح ایک اہم شرط جو نماز پڑھانے والے کے لیے ہے وہ یہ کہ عادل ہو۔ عادل ہونے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ گناہ نہ کرتا ہو۔ دنیا میں معصومین کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو گناہ نہیں کرتا۔ عادل ہونے سے مراد یہ ہے کہ بظاہر ایک اچھا شخص ہو، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے افراد اس کی اچھائی کی تصدیق کریں، اور اس کے بعد وہ شخص لوگوں کی نگاہ میں ایک اچھا اور معتبر شخص ہو
کہ یار اس سے ہم نے کبھی کوئی گناہ سرزد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے کوئی بد کلامی کوئی بد تہذیبی اس سے سرزد ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ عین ممکن ہے کہ وہ گھر پہ اپنے پرائیویٹ روم میں کوئی غلط کام کرتا ہو جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہو۔ تو ایسے تو بہت سارے گناہ ہیں جو انسان چھپ کے کرتا ہے، نادانستگی طور پر ہو جاتے ہیں یا جان بوجھ کے کرتا ہے، لیکن بظاہر ایک اچھا شخص ہو اور اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اس کی اچھائی کی تصدیق کریں، اس کی کرت بالکل ٹھیک ہو اور جو اس پر واجب ہے اس کو انجام دیتا ہو، جو اس پر حرام ہے اس سے بچتا ہو۔ اگر ایک شخص ایسا آپ کو مل جاتا ہے تو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور وہ شخص نماز پڑھا سکتا ہے۔ باجماعت نماز کے بہت سارے فائدے ہیں، اور پہلے تو باجماعت نماز کا ہم آپ کو طریقہ بتا دیں کہ باجماعت نماز میں اور فرادہ نماز میں، تنہا نماز میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو امام یا پیش نماز کے ساتھ ساتھ فالو اپ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پیش نماز سجدے میں اور آپ کا رکوع بھی چل رہا ہے، یا آپ سمع اللہ لمن حمیدہ پر ہیں، یا وہ ابھی پہلے سجدے سے اٹھ چکے ہیں اور آپ کا پہلا سجدہ ہی ختم نہیں ہوا، آپ لمبا سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ پیروی نہیں ہوئی۔ جو پیش نماز کر رہا ہے آپ نے وہی کرنا ہے۔ ایک تو یہ ضروری ہے اسے باجماعت نماز کی شکل دینے کے لیے۔ اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو آپ باجماعت نماز سے کٹ جائیں گے، خود بخود وہ نماز فرادہ کہلائے گی۔ دوسرا یہ کہ الحمد اور سورہ یہ باجماعت نماز میں آپ کو نہیں پڑھنا۔ جب آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے بدلے کی الحمد اور سورہ پیش نماز پڑھیں گے۔ جو آگے کھڑا ہوا شخص ہے جو نماز پڑھا رہا ہے جماعت، وہ الحمد و سورہ باقی تمام افراد کے بدلے وہ پڑھ رہا ہے، تو اس وقت آپ کو خاموش کھڑے رہنا ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی کنفیوژن ہے جو آپ کو بتاتے چلیں، وہ یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ ظہر اور عصر آہستہ پڑھی جاتی ہے اور پیش نماز کی آواز الحمد کی ہمیں آتی نہیں ہے، لہٰذا ہم ظہر عصر میں الحمد اور سورہ پڑھتے ہیں۔ یہ غلطی ہے۔ وہ پیش نماز الحمد اور سورہ اس لیے آہستہ پڑھ رہا ہے کہ ظہر عصر میں آہستہ پڑھنا ہوتی ہے۔ فجر اور مغرب اور عشاء میں آپ کو آواز اس لیے آ رہی ہے کہ فجر اور مغرب عشاء کی الحمد اور سورہ زور سے پڑھنا ہوتی ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پیچھے نماز پڑھنے والا بھی الحمد و سورہ پڑھنا شروع کر دے، وہ خاموش کھڑا رہے گا ظہر عصر کی نماز میں بھی، فجر اور مغرب اور عشاء کی نماز میں بھی، اگر کوئی باجماعت نماز پڑھ رہا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ عین ممکن ہے فجر کی نماز میں مولانا صاحب جو ہے وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور مائک اچانک خراب ہو جائے تو بھی آپ کو آواز نہ آئے۔ تو آواز نہ آنے کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ پھر آپ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، آواز نہیں آ رہی پھر بھی آپ کو خاموش کھڑے رہنا۔ اچھا، اب باجماعت نماز کے بہت سارے فائدے ہیں، اور وہ یہ کہ اسلام نے کچھ گیدرنگز ایسی رکھی ہیں جس سے انسان کی سوشل لائف مینٹین رہتی ہے۔ ایک گیدرنگ اسلام نے ڈیلی گیدرنگ رکھی ہے جو ہر محلے والوں کو آپس میں ملاتی ہے، اور وہ گیدرنگ باجماعت نماز کی گیدرنگ ہے کہ باجماعت نماز میں اگر محلے والے سارے آ رہے ہیں اپنی مسجد میں تو آپس کے حالات اور واقعات سے بھی اور لوگوں کی مومنین کی پریشانیوں سے بھی آگاہ ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ نہ فقط نماز ہی ہوگی، اس کے بعد دیگر اور بھی باتیں ہوں گی، وہ خود عالم دین سے بھی مسئلے کو ڈسکس کریں گے اپنے مسائل، اور ایک دوسرے سے رابطے برقرار رہیں گے۔ ایک گیدرنگ ڈیلی گیدرنگ ہے جو اسلام نے بہت پسند کی۔ ایک گیدرنگ ویکلی گیدرنگ ہے جو مختلف محلوں کو اکٹھا کرنے کے لیے گیدرنگ رکھی ہے، اور وہ گیدرنگ جمعہ نماز ہے جو فقہ جعفریہ کے مطابق ہر گلی کونے میں نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اس کا فاصلہ معین ہے کہ تقریباً 5 کلومیٹر کے بعد جو ہے وہ دوسری جمعہ نماز ہو سکتی ہے۔ یعنی 5 کلومیٹر کے دائرے کے اندر جو نمازی حضرات ہیں وہ ایک ہی مسجد میں جمعہ نماز پڑھیں گے، تو وہ مختلف محلے والے افراد جمع ہوتے ہیں اور مختلف محلے والے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے حالات سے واقعات سے جان پہچان ہوتی ہے، متعارف ہوتے ہیں۔ ایک گیدرنگ پروردگار نے ایئرلی رکھی ہے، اور وہ گیدرنگ حج کی گیدرنگ ہے جہاں پہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ مختلف اقوام کے لوگ ملیں اور ملنے کے بعد اپنے مسائل ڈسکس کریں اور ان کا سوشل ڈسٹینسنگ ختم ہو، اور یہ گیدرنگ حج کی صورت میں ہے اور اس کا ثواب بے انتہا ہے، اور جس پہ حج واجب ہو جائے وہ حج پہ اسے جانا ضروری ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ کی حدیث ہے
کہ اگر کوئی شخص حج پہ جائے، حج پہ نہ جائے اور اس پہ حج واجب ہو جائے، پھر مجھے فرق نہیں پڑتا، حج واجب ہو جانے کے بعد مجھے فرق نہیں پڑتا کہ وہ اگر حج پر نہ جائے تو وہ نصرانی مرے، عیسائی مرے یا یہودی مرے، وہ میرے دین پر نہیں مرا، کیونکہ حج واجب ہو گیا۔ اور اب اگر وہ حج پر نہیں گیا تو پھر وہ یہودی مرے گا یا عیسائی مرے گا، اسلام پر وہ اسے موت نہیں آئے گی۔ ایک دوسرا فائدہ وہ یہ کہ باجماعت نماز میں ہر امیر اور غریب ایک ہی صف میں کھڑا رہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پیسے والے افراد آگے کھڑے رہیں گے اور غریب افراد پیچھے کھڑے رہیں گے، بلکہ ہر شخص کو جگہ ملے گی، جو پہلے آ گیا وہ آگے۔ بلکہ اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ جو متقی افراد ہیں، جو جن کی قرت اچھی ہے، جو باعمل افراد ہیں، وہ پہلی صف میں کھڑے ہوں۔ تو اگر وہ کوئی غریب شخص ہے تو اسے زیادہ بہتر ہے کہ وہ آگے کھڑا ہو۔ تو اسلام نے تو فرق ختم کرنے کے لیے باجماعت نماز رکھی ہے۔ اسی طرح آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے باجماعت نماز رکھی ہے، پنجگانہ نماز ہے۔ اور اسلام اور مسلمانوں کو منظم کرنے کے لیے کہ انہیں ایک چھوٹی جماعت کے ذریعے سے ایک امام کی پیروی کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب تم ایک جماعت میں ایک امام کی پیروی کرو گے تو جب تمہارا امام ظاہر ہوگا تو وہ تمہیں اسی کی اس طرح سے پیروی کرنی ہے جیسے باجماعت نماز میں تم ایک شخص کی اقتدا کرتے ہو، نہ ذرا آگے ہوتے ہو نہ ذرا پیچھے ہوتے ہو۔ باجماعت نماز کے فائدے ہیں جو امیر و غریب کے فرق کو ختم کرتے ہیں۔ تشہد، اچھا ہم نے یہ عرض کیا کہ الحمد و سورہ نہیں پڑھنا باجماعت نماز میں، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں آپ نے خود پڑھنی ہے۔ تشہد بھی خود پڑھنا ہے، سلام بھی خود پڑھنا ہے، ذکر رکوع بھی خود پڑھنا ہے، ذکر سجدہ بھی خود پڑھنا ہے، قنوت بھی خود پڑھنا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امام جو قنوت کی دعا پڑھ رہے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ امام جو قنوت کی دعا پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے والے کو وہ دعا یاد نہیں ہوتی ہے تو وہ کھڑا رہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں کیا پڑھوں۔ تو اس کا یہ حل نہیں ہے کہ وہ کھڑا رہے قنوت کے ہاتھوں کو لیے ہوئے یا قنوت میں خاموش، بلکہ اسے جو بھی دعا یاد ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ مثلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد تو ہر شخص کو یاد ہے تو وہ 10 مرتبہ 5 مرتبہ جب تک وہ امام نماز پڑھا رہے ہیں ایسے قنوت پڑھ رہے ہیں تب تک آپ کوئی بھی اپنی دعا پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہے۔ اسی طرح رکوع میں بھی یہ ہے کہ وہ پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ اور آپ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس جو عرض ہم نے آپ سے کیا وہ یہ کہ اقتدا آپ کو کرنی ہے، پیروی آپ کو کرنی ہے باجماعت نماز میں، وہ افعال کی پیروی کرنی ہے، اذکار کی پیروی کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ تشہد میں بہت لمبی اسٹارٹ میں دعائیں پڑھ رہے ہیں، آپ نے کوئی اور دعا پڑھ لی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں اگر وہ تشہد میں آپ نے تشہد میں ہی بیٹھنا ہے، اگر وہ سجدے میں آپ نے سجدے میں ہی بیٹھنا ہے، اگر وہ کھڑے ہوئے ہیں قیام میں آپ کھڑے ہی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا رکوع چل رہا ہے وہ سجدے میں پہنچ گئے، اس طرح اگر آپ نے بار بار اس طرح کیا تو یہ آپ کی باجماعت نماز سے آپ کو ہٹا دے گا اور یہ خود بخود فرادہ نماز شمار ہوگی، پھر باجماعت نماز کا جو 25 گنا ثواب زیادہ ملنا تھا وہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔